ناظرین، ڈرامہ سیریل تپش کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ شفا شازر کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ شازر کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوتی کہ آخر ان حالات میں اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگلے دن نرمین اور شازر کی منگنی کا فنکشن جاری ہوتا ہے۔ گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ مصروف نظر آتے ہیں۔ اسی دوران جیسے ہی شازر وہاں آتا ہے، نرمین اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے خوشی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے اور شازر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کافی مطمئن محسوس کرتی ہے۔ لیکن اسی وقت اچانک شفا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ اسے ایک دم چکر آنے لگتے ہیں اور وہ خود کو سنبھال نہیں پاتی۔ کچھ ہی دیر بعد شفا وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وہاں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ رد عمل شازر کا ہوتا ہے۔ شازر نرمین کو چھوڑ کر فوراً شفا کی طرف بھاگتا ہے اور وہ شفا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے ہسپتال لے جانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ شازر کو شفا کے لیے اس طرح سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہوا دیکھ کر معاذ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر اس سے قابو نہیں پایا جاتا کہ وہ کیا کرے۔ جو شک پہلے ہی اس کے دل میں موجود تھا، اب اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید وہ شک حقیقت میں بن رہا ہے۔ معاذ کو شفا اور شازر کے درمیان کچھ نہ کچھ ضرور چلتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف نرمین بھی غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ معاذ سے کہتی ہے، معاذ بھائی، اگر آپ میری بات پر یقین کریں تو شفا ہمارے اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ وہ شازر کو پسند کرنے لگی ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طرح شازر کو اپنی طرف کر لے۔ نرمین کی بات سن کر معاذ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں شفا کے بارے میں کئی سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر نرمین کی بات سچ ہے تو پھر اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں غصہ اور بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور بے چینی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہسپتال میں شازر ڈاکٹر سے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ شفا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ شفا کا اچھی طرح خیال کیا جائے اور ٹریٹمنٹ بھی اچھی طرح کیا جائے، کسی قسم کی کمی نہ رہنے دی جائے۔ شازر کے اندر صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ شفا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اسی دوران معاذ بھی ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی معاذ کی نظر شفا پر پڑتی ہے، اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً شازر کے پاس جاتا ہے، اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور غصے میں کہتا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں تمہیں اپنی جگری دوست سمجھتا تھا اور میں نے تم پر پورا اعتبار کیا تھا، لیکن تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ معاذ کا غصہ دیکھ کر شازر بھی جذبات میں آ جاتا ہے۔ وہ معاذ کو دھکا دیتا ہے اور غصے میں کہتا ہے، ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں شفا کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کر کے تمہیں دکھاؤں گا۔ شازر کی یہ بات سنتے ہی معاذ کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں موجود لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ معاذ اور شازر ایک دوسرے سے غصے میں باتیں کرتے ہیں اور ہاتھا پائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ نرمین یہ سب دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ وہ شازر کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، شازر، معاذ کو چھوڑ دو، ایسا مت کرو۔ لیکن شازر اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ معاذ کو ایک بار پھر دھکا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نرمین کے لیے یہ سب کچھ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ اس کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے کسی دوسری لڑکی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر وہاں آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ شفا کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب شفا سے آپ مل سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی معاذ فوراً شفا کے پاس جانے لگتا ہے، لیکن اس کے دل میں پہلے ہی بہت زیادہ غصہ بھرا ہوتا ہے۔ معاذ غصے میں شفا کے پاس پہنچتا ہے اور اسے دیکھتے ہی کہتا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، تمہارا شازر کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ چھپایا اور کیوں کیا؟ معاذ کی یہ بات سن کر شفا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ معاذ کو کیا جواب دے۔ وہ معاذ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے، لیکن معاذ اس وقت اس کے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ معاذ مزید غصے میں شفا سے کہتا ہے، تم ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، میں بہت جلد تمہارے گھر طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اب میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سنتے ہی شفا کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے
اس کے لیے یہ فیصلہ بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہوتی ہے کہ اس نے شاذر کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن معاذ اس کی بات سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا۔ شفا اسی وقت ہسپتال سے نکل جاتی ہے اور سیدھا شاذر کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے دل میں غصہ بھی ہوتا ہے اور پریشانی بھی۔ وہ شاذر سے پوچھنا چاہتی ہوتی ہے کہ آخر کار ایسا کیوں کیا اور معاذ کو اس کے خلاف کیوں کر دیا۔ دوسری طرف شاذر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ معاذ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف معاذ اور شفا کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اچانک شفا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ شفا جیسے ہی شاذر کے سامنے آتی ہے، وہ غصے میں اسے کہتی ہے، آخر یہ سب کیا ہے؟ تم نے معاذ کو میرے خلاف کیوں کر دیا؟ اور جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ تمہارا اندازہ بھی ہے کہ کتنے گرے ہوئے انسان بن چکے ہو تم۔ شفا کی یہ بات سن کر شاذر کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ جذبات میں آ کر شفا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور شفا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شاذر اس کی ایک بات نہیں سنتا۔ وہ شفا کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور فوراً وہاں سے اپنے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شفا بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ شاذر اسے کہاں لے جا رہا ہے اور آخر وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ شفا گھبراتے ہوئے شاذر سے کہتی ہے، شاذر پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے اس طرح مت لے جاؤ، آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ لیکن شاذر اس وقت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ شفا سے کہتا ہے، شفا اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج میں اسی وقت تمہارے ساتھ نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ اب میں تمہیں کسی صورت اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ شاذر کی یہ بات سنتے ہی شفا مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ شاذر اس حد تک گر سکتا ہے اور اس حد تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ ایسا کوئی فیصلہ زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن شاذر اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد شفا شاذر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مسلسل اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور گاڑی میں بھی دونوں کے درمیان بحث ہونے لگتی ہے۔ شاذر کا دھیان بھی بار بار شفا کی طرف جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے گاڑی کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہونے کی وجہ سے شفا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شفا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ خود سے کہتی ہے کہ اگر معاذ نے ایک بار بھی اس کی بات سکون سے سن لی ہوتی تو شاید ایسے حالات نہ خراب ہوتے، لیکن اب بات بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے۔ معاذ نے غصے میں طلاق کے کاغذات بھیجنے کی بات کر دی ہوتی ہے اور شفا کو اپنے بھائی کے گھر جانے کا کہہ دیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شاذر بھی اپنے غصے میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شفا نے اسے ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر شفا اس سے دور کیوں جانا چاہتی ہے، لیکن اپنے غصے کی وجہ سے وہ یہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ شفا خود کتنی پریشان اور خوف زدہ ہے۔ شاذر کے لیے شفا کی مرضی سے زیادہ اپنی خواہش اہم بن چکی ہوتی ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح شفا اس کی زندگی میں واپس آ جائے، لیکن شفا اب شاذر سے پہلے کی طرح بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے دل میں شاذر کے لیے خوف اور ناراضی دونوں بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ ادھر معاذ بھی ہسپتال کے بعد بہت غصے میں ہوتا ہے۔ اسے بار بار شاذر اور شفا کا ایک ساتھ ہونا یاد آتا ہے۔ وہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا۔ جس شاذر کو وہ اپنا جگری دوست سمجھتا تھا، اسی نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا کہ وہ شفا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ معاذ کے لیے یہ بات بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے۔ وہ شاذر کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اس لیے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاذر اس کے رشتے میں اس طرح دخل دے گا۔ غصے کے ساتھ ساتھ معاذ کے دل میں بھی شفا کے بارے میں شک پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر شفا واقعی شاذر کو پسند نہیں کرتی تو پھر شاذر اس کے لیے اتنا آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ معاذ کے ذہن میں یہی سوال بار بار آتا ہے۔ وہ غصے میں شفا سے دور ہو جانے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں شفا کے لیے جذبات ابھی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاذ کے لیے یہ فیصلہ بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ باہر سے جتنا غصے میں ہوتا ہے، اندر سے اتنا ہی پریشان ہوتا ہے۔ اسے شفا کی طبیعت خراب ہونے کا منظر بھی یاد آتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر شفا واقعی کسی مشکل میں ہے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن غصہ
اس کی سوچ پر حاوی ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کو یہی سمجھاتا ہے کہ اب اسے شفا پر اعتبار کرنا نہیں چاہیے۔ شاہزر کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی بات اس کے غصے میں مزید بڑھاتی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف نرمین بھی اس سارے معاملے سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ اس نے شاہزر کے ساتھ اپنی منگنی کو لے کر بہت سے خواب دیکھے ہوتے ہیں، لیکن اب شاہزر کا شفا کے لیے اس طرح کھڑا ہونا اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے غصے بھی یاد آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور نئی آنے والی قسط کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔